بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں ایک مشہور سوداگر رہتا تھا جس کا نام عاقل تھا۔ اس کی پہچان نہ صرف اس کی دولت اور کامیاب تجارت تھی بلکہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی ایمانداری اور نیک دلی تھی۔ عاقل کی جوانی محنت اور مشکلات میں گزری تھی۔ اس نے دن رات مزدوری کی، چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے، پھر آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لائی۔ لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے اور اس کی تجارت بڑھتی گئی۔ لیکن دولت آ جانے کے باوجود اس نے غرور کو کبھی قریب نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، مال و دولت انسان کے لیے امتحان ہے، اگر وہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے تو نعمت ہے ورنہ مصیبت۔ ایک دن عاقل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تجارت کے لیے سمندر پار کے ملک کا سفر کرے۔ وہاں قیمتی کپڑے اور زیورات کی بڑی منڈیاں تھیں۔ اس نے اپنے ملازموں کو جمع کیا اور کہا، میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں، ممکن ہے کئی ماہ لگ جائیں۔ تم سب امانت داری سے کام کرنا، گاہکوں کے ساتھ نرمی اور سچائی سے پیش آنا۔ اس کے ملازم سر جھکا کر بولے، مالک آپ فکر نہ کریں، آپ کی ایمانداری نے ہی ہمیں عزت دی ہے، ہم کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ عاقل اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ اونٹوں پر سامان لدھا ہوا تھا۔ وہ کارواں دن رات چلتا رہا، پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں ایک گاؤں بسا ہوا تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر عاقل کا دل بھر آیا۔ لوگ ننگ دھڑنگ پھر رہے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، کھیت سوکھے ہوئے تھے اور کنووں میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ عورتیں گھڑے لیے میلوں دور سے پانی لانے پر مجبور تھیں۔ عاقل نے قافلے کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور گاؤں کے بڑوں کو بلا بھیجا۔ وہ سب آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے کہا، اے مسافر، ہم پر برا وقت آ گیا ہے۔ بارش کئی برسوں سے نہیں ہوئی، کھیت ویران ہو گئے ہیں، ہمارے پاس نہ اناج ہے نہ کپڑا۔ ہم بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے۔ یہ سن کر عاقل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، اونٹوں سے سامان اتارو، آدھا اناج اور کپڑے ان غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ملازم حیران رہ گئے۔ ایک نے دبے لفظوں میں کہا، مالک یہ تو آپ کا آدھا سرمایہ ہے، پھر آگے تجارت کے لیے کیا بچے گا؟ عاقل مسکرایا اور بولا، سرمایہ اگر انسانوں کی خدمت میں نہ آئے تو بیکار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یوں اناج، کپڑے اور ضرورت کا سامان گاؤں میں تقسیم ہوا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے، ان کے گھروں میں روشنی سی پھیل گئی، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں۔ جب سب لوگ سامان لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے تو ایک بوڑھا بزرگ عاقل کے پاس آیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر نورانی تاثر۔ اس نے عاقل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے نیک دل انسان، تم نے آج وہ کیا ہے جو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں کرتے۔ تم نے اللہ کی مخلوق کو بچایا ہے۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نکالا۔ عاقل نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا قیمتی موتی رکھا تھا۔ وہ موتی سورج کی روشنی میں ایسے دمک رہا تھا جیسے ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ بزرگ نے کہا، یہ موتی عام نہیں ہے، اس میں برکت اور خوش بختی ہے، لیکن یاد رکھو، یہ موتی اسی کے پاس برکت لاتا ہے جو نیک نیتی سے اسے رکھے اور دوسروں کی بھلائی کرے۔ اگر کوئی اسے لالچ یا غرور کے لیے رکھے تو یہ اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ عاقل نے عاجزی سے کہا، مجھے دولت کی لالچ نہیں، اگر یہ موتی اللہ کی نشانی ہے تو میں اسے امانت سمجھ کر رکھوں گا۔ عاقل نے سفر جاری رکھا۔ وہ ملکوں گیا، اپنی تجارت کی، مگر جہاں بھی جاتا وہاں کے غریبوں کی مدد کرتا۔ لوگ اس کی سخاوت کے قصے سن کر اس پر جان چھڑکنے لگے۔ کچھ ہی برسوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ تاجر کہتے کہ یہ سب اس موتی کی برکت ہے، مگر عاقل ہمیشہ کہتا، اصل برکت دوسروں کی خدمت میں ہے، یہ موتی تو محض ایک علامت ہے۔ اس کی یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ پانچواں حصہ، لالچی تاجر کی آزمائش۔ شہر میں ایک اور تاجر رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ عاقل کی کامیابی سے جلتا تھا۔ ایک دن اس نے عاقل سے کہا، سچ بتاؤ، تمہارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اتنی دولت اور عزت دی ہے؟ عاقل نے ہنس کر جواب دیا، ایمانداری اور دوسروں کی مدد۔
मगर हारिस ने चालाकी से आकिल के एक मुलाजिम से सच जान लिया कि इसके पास एक कीमती मोती है। वो हसद में जलने लगा और एक रात चुपके से आकिल के घर में घुसकर मोती चरा लिया। अगले दिन इसने मोती हाथ में पकड़कर कहा, अब देखना दौलत और इज्जत मेरी होगी। मगर कुछ ही दिनों में इसके कारोबार में नुकसान शुरू हो गया। गाहक इस पर भरोसा न करते मुलाजिम धोखा देने लगे और आखिरकार वो कंगाल हो गया। जब हारिस ने यह हाल देखा तो वो मोती लेकर आकिल के पास आया और रोते हुए बोला, भाई मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुमसे हसद किया और ये मोती चरा लिया, मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया। आकिल ने मोती वापस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये मोती सिर्फ नेक नियत इंसान के पास बरकत देता है। आकिल ने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खुल्क में गुजारी। वो जहां जाता नेक नामी कमाता। इसका खानदान कई नस्लों तक इसके नाम से पहचाना जाता रहा। लोग कहा करते थे, असल दौलत खजाने जेवरात नहीं बल्कि नेक नीति और दूसरों की मदद है। और ये बात सच थी, क्योंकि आकिल सौदागर और उसका मोती हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहे।